جلا دیا کرتی ہے، اس کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، ان فی نسلھا من تطیعہ الشمس، انہی کی نسل میں ایک آخری بیٹا ایسا آئے گا سورج اس کی اطاعت میں ہوگا۔ یہ تو چھوٹی سی آگ ہے سورج کہ جس کی تپش دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، اس کی اطاعت میں ہوگا کہ جو ان کی نسل سے آئے گا۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اس کے پاس ہوں گے۔ امام زمان کا تذکرہ آ گیا تو امام کی ذات مقدس میں صلوات پڑھ دیجیے گا۔ یہاں تک آ گئے کہ میں حدیث کو تھوڑا مکمل کر دوں، دو چار جملے اور تبرکاً پیش کروں اسی حدیث کے جو نبی نے منبر پہ کہے۔ اب سنیے گا ہوا کیا تھا، اب پورا سینیریو آپ کے ذہن میں ہوا کیا تھا۔ اکتمی ھذا الحدیث، اس حدیث کو چھپاؤ، ابھی تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، نبی نے بتایا بھی، اور ہو سکتا ہے اسی مجمع میں کچھ لوگ شک کر رہے ہیں۔ تو نبی کا جملہ کیا آیا؟ الویل لمن شک فی فضل فاطمہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو فاطمہ کی فضیلت میں شک کرے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ يَبْغُضُ بَعْلَهَا، نبی کریم رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو ان کے شوہر نامدار کا دل میں بغض لے کے پھرتا ہوں، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا علی ان اللہ تعالی قد زوجک بفاطمہ وجعل صداقها الارض كلها۔ یہ تو جملہ ہو گیا، مگر نتیجہ دیکھیے گا، پروردگار نے آپ کی تزویج جناب سیدہ سے کی، تمام کی تمام زمین محل میں قرار دی، نتیجہ یہ نکلا من مشى علی الارض، یعنی جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، عبادت نہ، صرف چلے زمین پر، دل میں تمہارا بغض ہو، مشى حرامن، چلنا بھی حرام۔ الویل لمن شک فی فضلھا ولعن اللہ من یبغض بعدھا، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جو ان کے شوہر کا بغض اپنے سینے میں لے کے چلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دوبارہ بیان کر رہا ہوں، دربار ہے حجاج ابن یوسف کا، انس ابن مالک جو 3 کاذبوں میں سے ہے، میں نے بیان کیا، حدیث بیان کی، خصال کی، انس ابن مالک، اور اس کے بعد ایک اور سی روایت آئی وہ عائشہ بنت ابی بکر سے۔ اور عجیب بات ہے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ انہی سے کیا روایت ہے کہ اگر کوئی اہل بیت ہونے کا حقدار ہے، وہ اہل بیت لغوی معنی میں اہل بیت نہیں کر رہا گھر والے نہیں، وہ اہل بیت جن سے عصمت و طہارت کا وعدہ کیا ہے، وہ اہل بیت ہونے کا اگر کوئی حقدار ہے تو محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیے۔ یہاں تک پہنچ گئے آپ حضرات اہل علم ہیں، طلبہ کرام ہیں، تو سن لیجئے گا کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ بھئی نبی کریم نے، ہم نے کہا علامہ امینی کی بات سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، بس وہیں سے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا علامہ امینی نے کہا کہ بھئی جن ازواج کی اہل بیت میں ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ لوگ، ان ازواج نے کبھی خود دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ورنہ میں نے ذکر کیا، جملہ دہرا رہا ہوں دوبارہ رب دینے کے لیے، کیا جملہ تھا؟ ورنہ جنگ جمل میں عائشہ بنت ابی بکر آگے آیا تطہیر لکھ کے لے آتی کہ ہم اہل بیت میں سے اور علی ہم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ بات واضح میں بیان کر چکا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ ہمیں ازواج نبی کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں ملا، ایک دعویٰ ملا، وہ دعویٰ جناب ام سلمہ کا تھا کہ انتی علی خیر، نبی نے مجھ سے کہا آپ خیر میں ہیں مگر اہل بیت میں نہیں ہیں۔ جناب ام سلمہ میں نے کہا خیر پر تو تھی، اہل بیت میں سے نہیں تھی، مگر کچھ ایسی تھی ازواج میں کہ جن کی مثال اللہ نے جناب لوط اور جناب نوح کی بیویوں کی مانند دی، ہے کہ نہیں؟ کہ جب تیسرے خلیفہ کے پاس آ کے کسی بیوی نے احتجاج کیا تو فوراً انہوں نے آیت پڑھ دی کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان کے لیے کہ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، کس کی مثال دیتا ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط،
लूत भी नबी थे, नूह भी नबी थे, उनकी बीवियां भी ऐसी थी कि आयत नाज़िल हुई थी लदखुलन नार मअद दाखिलीन। चाहे नबी की बीवियां हो, नबी की बीवियां होने के बावजूद जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। तो तुम भी मुझसे जो हक मांगने आई हो, अपना वजीफा बंद कर दिया था, अपना हक मांगने आई हो, तुम भी तो उन गवाहों में से थी जो कह रहे थे कि नबी न मीराथ छोड़ते हैं न लेके। ये बहरहाल पूरा एक मुनाजरा मौजूद है। वहां से कहा गया उक्तलू नासलन, इस बेवकूफ यहूदी बूढ़े को कत्ल करो, और यहां से ये कहा गया कि अगर वो बीवी नबी की तो होगी, लूत की भी बीवी थी, नूह की भी बीवी थी, ये आपस का मामला था। मगर सुन लीजिएगा, अब एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वो क्या जुमला? कुछ लोगों की, अब यही बात आई तो सुनिएगा, कुछ लोगों की बिला वजह की फजीलत बनाने के लिए बिला वजह की नबी की बेटियों की तादाद में इजाफा किया जाता है। भाई अब खुद आयशा बिन्ते अबी बकर से रिवायत है ना, यही अहले बैत वाली भी, उन्हीं से रिवायत है कि कोई भी नबी करीम से इतना शबाहत नहीं रखता था जितना फातिमा रखती थी, है कि नहीं है? कुल्लमा दखलत अलैहि, जब कभी फातिमा आती थी नबी के पास, कामा इलैहा, उठ के नबी जाते थे, एहतराम करते थे, इन्नहा हौलाउन इंसिया इन्नहा सय्यदतु अहलिल निसाए अहलिल जन्ना, ये सब जनाब सैयदा के इन्वान से आया ना। अब सुनिएगा, दूसरों की फजीलत बनाने के लिए क्या कहा? नहीं, और भी बेटियां थी। सुनिएगा, अंती अला खैर है, उम्मे सलमा आप खैर थे मगर अहले बैत में से नहीं है, हम कहेंगे ठीक है, और भी बेटियां थी, कोई मुश्किल नहीं है। मगर किसी के लिए नबी ने नहीं कहा कि मन आज़ाहा फकत आज़ानी, किसी के लिए नबी का जुमला नहीं आया कि इन्नहा हौराउन इंसिया, किसी के लिए जुमला नहीं आया कि सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। अब सुन लीजिएगा, जुमला देने जा रहा हूं। जब किसी के लिए न नबी एहतराम में खड़े होते थे, न नबी किसी के लिए ये जुमला कहा कि जिसने इनको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, किसी की इतनी फजीलत नहीं आई, किसी को मुबाला में लेके नहीं गए, किसी को चादर तथहीर में दाखिल नहीं किया। तो जब नबी की अपनी बेटियां फातिमा के बराबर नहीं हो सकती, तो किसी और की बेटी कैसे बराबर हो सकती? सलावत पढ़ने बैठी जाते फजीलत तो वही है कि जिसकी गवाही दुश्मन दे। दखलत अलैहा, जब फातिमा आती थी, कामा इलैही, एक होता है कामा लहा, नबी खड़े हो जाते थे एहतराम में, मुमकिन है किसी और के भी एहतराम में खड़े हो गए, मुमकिन है, और रिवायात मिलती है। लेकिन कामा इलैहा, खड़े होके आगे बढ़ के जाना, कामा इलैहा, आगे बढ़ के जाना, फिर उसके बाद हाथ पकड़ के लेके आना, व अजलसहा फी मजलिसे, अपनी जगह पे बैठाना। ये जनाबे सैयदा का इकराम था, किसी के लिए नहीं कहा। मन यारिफुहा फकद यारिफुहा व मन lam यारिफहा फअना उअरिफुहा इन्नहा इब्नती फातिमा। अच्छा, अजीब बात है, जब नबी करीम इतनी मारिफत करवा चुके, ये मेरी बेटी फातिमा है, बचपने से लेकर इतनी मारिफत करवा चुके, तो फिर ये बात तामुल करने वाली है कि उसी बीबी को आगे जुमला कहना पड़ा, अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा। अहले इल्म बैठे सुनेंगे, इअलमू खुद ताकीद, अन्नी ताकीद है, अन्नी फातिमा जुमला इसलिए ताकीद है, जब नबी बतला चुके हैं कि ये फातिमा है, तो जनाब सैयदा क्यों आके कह रही है अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा। मुख्तसर मानी बलागत पढ़े हुए, तंजील अल मुखातब अल आलिम बिमंजिलतिल जाहिल, सामने आलिम को जाहिल की मंजिलत में रख के गुफ्तगू उस वक्त की जाती है जब सामने वाला आलिम होने के बावजूद रियायत नहीं कर रहा हो। मिसाल से वाज़ेह करूं, किसी शख्स के लिए अगर कोई बाप से बदतमीजी कर रहा हो तो आके उसको कहा जाएगा बाप है तुम्हारा, शर्म नहीं आती, उसे पता है बाप है,
اسے پتا ہے باپ ہے، لیکن وہ باپ کے احترام نہیں کر رہا، اپنا وظیفہ پورا نہیں کر رہا، رعایت نہیں کر رہا، اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے باپ ہے۔ جناب سیدہ آ کے بتلا رہی ہیں میں وہی سیدہ ہوں جس کے بارے میں نبی نے کہا من آزاہا فقط آزانی اعرفوا انی فاطمہ، اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو میں وہی والی فاطمہ ہوں۔ یہ بتلا کے حجت تمام کر رہی ہیں، میں نے بتلایا کہ تم تمام کے تمام لوگ جانتے بوجھتے ہوئے زہرا کے احترام میں کمی کر رہے ہو۔ اعلموا انی فاطمہ، شب شہادت ہے باپ کے ساتھ، وہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ برادر محترم نے گزشتہ سب ذکر کیے تھے مسائل جناب سیدہ کے عنوان سے، عجیب باتیں ذکر ہوئی ہیں بعض روایات میں انتہائی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حالت جانتے ہیں نا، پہلو شکستہ تھا، بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، مگر ایک شب آئی تو خود جناب سیدہ اٹھی، کہا آج میں اسی حالت میں گھر کو صاف کروں گی۔ بچوں کو بلایا، چہرہ دھلایا، بالوں میں کنگھی کی، جملہ کہا میرے بچوں جاؤ نانا کی قبر پہ جا کے دعا کرو، پروردگار ہماری ماں کی مشکل آسان ہو جائے۔ اجرکم الزہرا، یہاں جناب اسما کو بلایا اور کچھ وصیتیں کی، کچھ وصیتیں جناب سیدہ لکھ کے اپنے سرہانے رکھ کے گئی۔ سنیے گا جناب اسما کو کیا کہا، جناب اسما کو کہا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا زہرا زندہ ہے۔ الحسن مسجد میں گئے ہیں دعا کے لیے، یہاں بچے قبر نبی پہ آئے، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار تجھے نبی رحمت کا واسطہ ہماری ماں کو شفا دے۔ بعض مقاتل میں عجیب جملہ ملا، بچے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، قبر نبی سے صدا ہوئی میرے بچوں واپس پلٹ جاؤ، تمہاری ماں ہمارے پاس آ چکی ہے۔ بچے بھاگتے ہوئے سر پیٹتے ہوئے جب گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ جناب اسما نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، کہا بتلائیے ماں کہاں ہے، فرمایا آرام کر رہی ہے، کہا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا اس وقت ماں آرام کرے، کیوں نہیں بتلاتی۔ ارباب اعزاز امام حسن آگے بڑھے، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ایک مرتبہ کپڑا ہٹا، ماں کا بوسہ دیا، یا اماں کلمی، اجرکم اللہ۔ ارباب اعزاز سرحان حسن بیٹھے، پیروں کی جانب حسین بیٹھ کر گریا کر لگے گئے، یا اماں کلمینی علی حسین قبل ان یفارق روحی، اے اماں اس سے پہلے حسین کی روح پرواز کر جائے، اماں حسین سے باتیں کرو۔ ارباب ایک مرتبہ صدا جناب اسماعی، بابا کو جا کے خبر دینا، دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، میرے بابا اماں گزر گئی۔ اجرکم الزہرا کرالی پر موجود ہے، کائنات میں جب کوئی مومن گرتا ہے یا علی مدد کی صدا دیتا ہے، فوقع لنا آج، علی منہ کے بل زمین پر آئے، ایک صدا بلند کی، آہ یا زہرا۔ اجرکم الزہرا
ہوئے شب شہادت جناب سیدہ ارباب اعظم غسل کفن دے چکے ایک مرتبہ صدا بلند کی ہلمو الى اے بچوں اپنی ماں کو ودا کرو ارباب اعظم بچے آگے بڑھ گئے ایک مرتبہ امام حسن و حسین قدموں میں بیٹھے یا اماں کلمینی اے اماں ہم سے باتیں کریں اے اماں ہمیں سینے سے لگائے امیر المومنین کہتے ہیں ایک مرتبہ آہا بلند ہوئی بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ برآمد ہوئے دونوں بچے ماں کی جانب بڑھے ارباب اعظم اتنے میں صدائے غیبی آئی آمن حسن ملائکہ کی صفوں میں بحران برپا ہے بچوں کو ماں سے جدا کرو اجرکم علی الظہر باب اعظم بڑے پیار سے علی نے حسن حسین کو ماں سے جدا کیا ارباب اعظم مگر حسین کربلا میں جو تھے جب 4 سالہ سکینہ امام حسین سے لپٹی تھی شبر آگے بڑھا بالوں سے پکڑا تماچا لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفاتح